بلاول بھٹو زرداری نے اپنی اتحادی حکومت کے خلاف بڑی بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر جا کر صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے۔ حکومت کے درمیان کل مذاکرات کے حوالے سے پہلا اجلاس ہوا، پہلی بیٹھک ہوئی۔ 9 مئی کے حملہ آور تھے، ان میں سے 25 کو سزائیں سنائیں تو یورپین یونین نے پاکستان کو یاد کرایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے وعید کیے ہوئے۔ السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی اتحادی حکومت کے خلاف بڑی بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر جا کر صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے۔ بلاول بھٹو نے بغاوت کس معاملے پر کرنے کا اعلان کیا ہے اور وزیر اعظم صاحب کیوں ایوان صدر گئے، کیا معاملات ان کے درمیان رہے۔ دوسرا معاملہ ہے مذاکرات کا۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کل مذاکرات کے حوالے سے پہلا اجلاس ہوا، پہلی بیٹھک ہوئی، اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ حکومت کو عمران خان صاحب کے لیے ضمانت چاہیے کہ عمران خان صاحب مذاکرات میں طے پانے والے معاملات پر قائم رہیں گے، عمل درآمد کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو وہیں اپوزیشن یعنی تحریک انصاف کو بھی ضمانت چاہیے کہ جو معاملات حکومت طے کرے گی اسٹیبلشمنٹ ان معاملات پر عمل درآمد کرنے دے گی یا نہیں دے گی۔ یہ دونوں باتیں انتہائی امپورٹنٹ ہے مذاکرات کی کامیابی کے لیے اور مذاکرات کے مثبت نتائج کے لیے۔ ایک تو اس معاملے پر بات ہوگی، اور دوسرا جیسے میں نے گزارش کی کہ بلاول بھٹو نے بغاوت کی ہے، اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر عالمی طور پر پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کل یورپین یونین کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، بلکہ پرسوں، اور وہ تھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ فوجی عدالتوں نے جو 9 مئی کے حملہ آور تھے ان میں سے 25 کو سزائیں سنائیں تو یورپین یونین نے پاکستان کو یاد کرایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے وعید کیے ہوئے ہیں، آپ نے دستخط کیے ہوئے انسانی حقوق کے چارٹر پر، اور آپ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ انصاف کا نظام جو ہوگا صاف شفاف ہوگا، صاف شفاف ٹرائل ہوگا، اور فیصلہ بھی سر عام سنایا جائے گا، سب کو دکھایا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کو ہم نے اسی بنیاد پر جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیا ہوا ہے۔ تو اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوئی تو پھر جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کر دیا جائے گا۔ تو کیا کل یورپین یونین کی پریس ریلیز سامنے آنے کے بعد عدالت کو روکا گیا تھا فیصلہ کرنے سے، فیصلہ سنانے سے؟ یعنی پرسوں پریس ریلیز آئی اور کل عدالت نے فیصلہ سنانا تھا، اور پھر پرسوں رات کو ہی یہ فیصلہ آ گیا کہ جو اپنا القادر ٹرسٹ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے میں جو عدالت نے فیصلہ سنانا تھا پیر کو، سوموار کو، کل وہ اب نہیں سنایا جائے گا۔ اور پھر کل یہ اعلان کیا گیا کہ اب 6 جنوری کو فیصلہ کیا جائے گا، فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو اب اگر عمران خان صاحب کو سزا نہیں سنائی جاتی تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو یورپین یونین کی اس اسٹیٹمنٹ کا فائدہ ہوا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تحریک انصاف اپنا پلڑا بھاری سمجھ رہی ہے، اس وجہ سے مذاکرات میں وہ جو پہلے ترلے منت کر رہی تھی پی ٹی آئی، اب مذاکرات میں ذرا پی ٹی آئی ٹال مٹول سے کام لے گی، اپنی ڈیمانڈز پر ڈٹ کر کھڑی رہے گی۔ یہ ساری چیزیں آگے چل کر ثابت ہوگی، کیونکہ 2 جنوری کو مذاکرات کا باضابطہ آغاز ہوگا۔ یورپین یونین کی اسٹیٹمنٹ کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، لیکن شیخ وقاص اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی تو پھر پاکستان جی ایس پی اسٹیٹس کھو بیٹھے گا۔ ظاہر ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے کل جو گفتگو کی ہے، کیونکہ مذاکرات کی ٹیم حکومت نے اپنی بڑھا دی ہے، اور اس میں انہوں نے جو مسلم لیگ ضیاء الحق کے اعجاز الحق صاحب ہیں، باب کی بلوچستان عوامی پارٹی کے ایم این اے خالد مکسی صاحب کو بھی مذاکرات میں انہوں نے، مذاکراتی ٹیم جو حکومتی اس میں انہوں نے شامل کر لیا ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر حکومتی ٹیم 10 رکنی بن گئی، اور پی ٹی آئی کی ٹیم ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کون مذاکرات کا حصہ بن سکتے، کون نہیں بن سکتے۔ وہاں تو عجیب و غریب قسم کا عالم ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے یا جو ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس کو ایکسپریس نیوز کوٹ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کا مفاد سب سے مقدم ہے، مذاکرات میں قومی سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ اب
مذاکرات ملک کے وسیع تر مفادات کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اس پر پیش رفت ہوگی، لیکن یہ والا جملہ جو ہے کہ قومی سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. اب قومی سلامتی 9 مئی، قومی سلامتی 26 نومبر، حکومت کا، ریاست کا، اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف ہے، ایک ہی موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حملے تھے ریاست پر، پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر حملے تھے. یہاں تک حکومت کہہ چکی ہوئی ہے، ISPR کی پریس کانفرنسز ہیں، کہ جو پاکستان کا بدترین دشمن انڈیا نہیں کر سکا، کہ جو اس کی جرت نہیں ہوئی، وہ 9 مئی کو ایک سیاسی مظاہرے کی آڑ میں، ایک رد عمل کی آڑ میں کیا گیا. کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا گیا، GHQ کے اندر حملے کیے گئے، PF بیس میاں والی کو جلا دیا گیا، وہاں پر کھڑے جہازوں کو جلا دیا گیا، اور کوئی 150-200 کے قریب مقامات پر حملے کیے گئے، اور ایسے ایسے مقامات جس کا عام فوجیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی حساس تنصیبات ہیں یا حساس دفاتر ہیں، وہاں پر بھی حملے کیے گئے. تو اس ضمن میں اگر وزیر اعظم صاحب کی اس لائن پر زور دیں یا اس کو ہم ڈیکوڈ کریں، اس کی تشریح کریں، تو وہ یہ نکلتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے شاید بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کل ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز مذاکرات کا حصہ ہوں. تمام اسٹیک ہولڈرز کا مطلب ہے کہ GHQ، فوج، جو کہ PTI کی پرانی خواہش ہے کہ ہم نے مذاکرات، اگر عمران خان صاحب کی، کہ ہم نے اگر مذاکرات کرنے تو ہم نے فوج کے ساتھ کرنے. تو جس طرح حکومت مسلسل PTI کے سامنے ایک سوال رکھتی آئی ہے کہ اب مذاکرات میں جو باتیں طے ہوں گی اس میں عمران خان صاحب اس پر عمل کریں گے، اس کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ تو PTI کے پوری کی پوری لیڈرشپ کے احتیاط کھڑے کر دیتی ہے، ہم نے کوئی گارنٹی نہیں دینی. جو مذاکرات ہوں گے اس کا ایک ایک پوائنٹ عمران خان صاحب کے سامنے جیل میں جا کر رکھا جائے گا، جس کے لیے کل جو اولین ڈیمانڈ تھی PTI کی وہ یہ تھی کہ مذاکرات کے دوران عمران خان صاحب سے ہماری ملاقاتوں کا بندوبست کیا جائے گا. اب ملاقاتوں کا بندوبست یہ تو ہو سکتا ہے کہ 3-4-5 دن کا مذاکرات کا جو ایک دور مسلسل رہتا ہے، اس دور کے بعد جا کر ملاقات کروائی جائے، وہ تو قابل فہم بات ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ جی ایک ایک کاما اور فل اسٹاپ کے لیے ہم نے عمران خان کے پاس جانا ہے، تو یہ نہ صرف ناقابل فہم ہے بلکہ یہ شاید ناقابل عمل بھی ہو، اس پر عمل نہیں ہو سکتا کہ جی آپ نے کہنا ہو کہ روزانہ ہمیں 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کروائیں، تو یہ ممکن نہیں ہوگا. تو مذاکرات میں جو سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان صاحب اور پھر PTI سمجھتی ہے کہ مذاکرات کو جب تک فوج کا مکمل آشرواد حاصل نہیں ہے تب تک مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وزیر اعظم صاحب کا ایک کہنا ملک کا مفاد سب سے مقدم ہے اور قومی سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی صورت مذاکرات میں ایسی کوئی ڈیمانڈ PTI کی ماننے کی پوزیشن میں شاید نہ ہو جس سے GHQ ناراض ہو، کیونکہ براہ راست یہ معاملہ سمجھا جاتا ہے تحریک انصاف کا، جنہوں نے بنایا تھا ان کے گلے پڑے. نواز شریف صاحب کہہ چکے کئی بار کہ بھئی آپ کا نمونہ ہے، آپ سنبھالیں. مریم نواز کہہ چکی ہیں کہ بھئی یہ گند کا ٹوکرا ہم نہیں اٹھائیں گے، آپ اٹھائیں. تو PTI کی ہر جو ایکٹ ہے، ان کے ہر عمل کو، ان کی ہر حرکت کو PTI کے مخالفین اور خاص طور پر مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ بھائی کیونکہ اس کو پیدا ہی فوج نے کیا تھا لہٰذا وہ اس کا سامنا کریں، ہم نہیں کریں گے. اس کا مسلم لیگ نون نے خاص طور پر بہت زیادہ نقصان بھی اٹھایا ہے انتخابات میں. تو ایک تو یہ کہ یہ مذاکرات آگے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات آگے مجھے مشکل سے نظر آ رہا ہے کہ بڑھے. اور اب جب PTI کے ہاتھ میں یورپین یونین کا ایک آ گیا نا جھنجھنا، وہ بجاتے رہیں گے. وہ کہیں گے ہم کہتے تھے فوجی عدالتیں جو ہے وہ غیر آئینی ہے، اور اب تو عالمی دباؤ بھی پڑنا شروع ہو گیا ہوا ہے. اور پھر عالمی دباؤ کے امید پر تحریک انصاف ان مذاکرات کو سبوتاژ بھی کر سکتی ہے خود. یعنی اگر پازیٹیولی کوئی چیز مل بھی سکے گی PTI کو مذاکرات سے، تو وہ اس آس پر، اس امید پر کہ اب تو حکومت انڈر پریشر آ گئی ہے، تو وہ بھی کھو بیٹھیں گے. پھر مذاکرات سے الگ بھی ہو سکتے ہیں PTI. یہ ایک امکان، کبھی امکان موجود ہے. دوسرا جو معاملہ تھا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر تھی جو انہوں نے کل سندھ یونیورسٹی میں کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کی. اور اس میں انہوں نے باقی تو کافی سارے معاملات، ماحولیات پر بات کی. انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ جی آپ کو والدین بے شک کتنی بڑی پراپرٹی آپ کے لیے چھوڑ کر جائیں، اگر انہوں نے آپ کو تعلیم نہیں دی تو پھر آپ
باقی پراپرٹیز تو بندہ کھو سکتا ہے، لیکن اگر تعلیم ہو تو اس کے ذریعے بندہ ہمیشہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے۔ تو تعلیم سب سے بڑی ملکیت ہے، تعلیم سب سے بڑا زیور ہے۔ وہ بھی بات کی انہوں نے، ماحولیات پر بات کی، لیکن انہوں نے آج کے نوجوان کی دکھتی رگ کو چھیڑا۔ وہ انٹرنیٹ کی سپیڈ، وی پی این، جو حکومت مسلسل فائر وال، جو حکومت مسلسل لگا کر اور ہمارے جیسے لوگوں کو بھی اور آج کی نئی پیڑھی کو، نئی نسل کو حکومت ڈسٹرب کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے تحریک انصاف کے ٹرولز، وجہ ہے جو فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، حکومت کے خلاف جو پروپیگنڈا کی مہم ہے، وہ اس کو روکنا، وہ نہیں رک رہی، لیکن کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے یہ کام۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ڈاؤن کرنا۔ پہلے تو حکومت یہ کہتی تھی کہ جی وہ شارک جو ہے نا، اس نے سمندر میں وہ کھا لی جو کیبل آتی ہے، وہ فائبر آپٹک، وہ اس نے کھا لی ہے، تو چک مار لی ہے، تو وہ ٹوٹ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو گئی۔ پھر فائر وال کے تجربے کیے گئے، جب ساری چیزیں سامنے آ گئی کہ نہیں کوئی شارک نہیں ہے، سب بہانے بازیاں ہیں، تو پھر جو اپنا متعلقہ وزیر ہیں، وزیر صاحبہ ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جی ہم جو تجربے کر رہے ہیں فائر وال وغیرہ کی، اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو گئی ہے۔ اب اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو نوجوان، جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے بزنس کرتے ہیں، آن لائن بزنس کرتے ہیں، جو ریمیٹنسز لاتے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے باہر سے جو ڈالرز لاتے ہیں، ان کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ کوئی چیز چلتی نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ لگا کر بھول جاؤ کہ آپ نے کوئی کچھ براؤزنگ کی ہے، یا کچھ آپ اپلوڈ کر رہے تھے، کچھ ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے، بھول جاؤ آپ۔ تو یہ نوجوانوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اس سے، کیونکہ نئی نسل اس کو استعمال کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل جو تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بیسیکلی ڈر رہی ہے حکومت۔ انہوں نے براہ راست اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈر رہے ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ کی سپیڈ اس لیے سلو کی ہے تاکہ آپ ان سے حق نہ مانگ سکیں، یہ ڈرتے ہیں آپ سے۔ انہوں نے کہا یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بزرگ اور یہ جو بابے ہیں، یہ خود ان کو وی پی این سے، ان کو فائر وال سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ استعمال ہی نہیں کرتے، یہ اس دنیا کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جیسے ماضی میں سمندر اور دریاؤں کو تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر اگر کسی کی تجارت روکنا مقصد ہوتی تھی کسی طاقت کو، تو ان راستوں پر قبضہ کر لیتے تھے، پھر سڑک آئی، پھر ہوائی سفر ہوا، ہوائی جہاز کے ذریعے تجارت اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو بالکل اسی طرح آج کی جو پیڑھی ہے، آج کی جو نسل ہے، وہ استعمال کرتی ہے انٹرنیٹ کو۔ تو انٹرنیٹ کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نئی نسل کے سے بنیادی حق چھین رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بنیادی حق تسلیم کیا جا چکا ہے انٹرنیٹ کو دنیا جہان میں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈیجیٹل رائٹس بل لانا چاہتے ہیں، اور ہم حکومت سے اپنا یہ حق جو حکومت نے چھینا ہے واپس چھین کے رہیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے تجاویز دو، نوجوان جو ہیں انسٹاگرام پر مجھے ایڈ کرو، مجھے وہاں پر لکھ بھیجو، مجھے فیس بک پر لکھو، مجھے ٹویٹر پر لکھو، مجھے بتاؤ کہ کیا کیا آپ کو چاہیے، تاکہ ایک پراپر بل ڈرافٹ کر کے اور میں قومی اسمبلی میں رکھوں، اور قومی اسمبلی میں پھر ایک قانون بنائیں ڈیجیٹل رائٹس کا۔ اب حکومت، جو حکومت پاکستان ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ڈیجیٹل رائٹس تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ پاکستان کو چین کی طرز پر چلایا جائے۔ میں کئی بار آپ کے سامنے گزارش رکھ چکا ہوں کہ چین ہے، پاکستان ہے، یہاں یہ ممکن نہیں ہے، یہاں یہ پابندیاں نہیں چل سکتی، آپ چاہے کسی نام پر بھی لگائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ جو قوانین موجود ہیں، اگر کوئی شخص قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو آپ نے پکڑ کر سزا دیں۔ کوئی انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتا ہے، کوئی ٹویٹر کا، یوٹیوب کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا غلط استعمال کرتا ہے، ڈیجیٹل نیٹ ورک کا، ڈیجیٹل میڈیا کا، آپ قوانین بنائیں، ان کو پکڑیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹیلی فون پر فراڈ ہوتے ہیں، لوگوں کو فون آتا ہے کہ جی آپ کا اتنا انعام نکلا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس طرح کر کے لوگوں سے پیسے جو ہتھیا لیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹیلی فون کو بھی بند کر دینا ہے، ہم نے موبائل فون سروس ختم کر دینی ہے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ہم نے
یہ فائر وال لگا کے اور سارا کچھ کنٹرول کرنا ہے، یا تو پھر صاف ستھرے طریقے سے کنٹرول ہو. جو لوگ حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹویٹر ایکسس اویلیبل ہے. پی ٹی آئی نے یہ اعلان، ایک منصوبہ بندی کر رہی ہے تحریک انصاف کہ وہ اپنے لاکھوں لوگوں کو فری وی پی این سروس دے گی، رجسٹرڈ. وہ وی پی این استعمال کر کے وہ تو وہ دھندا کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ نے وی پی این لگا کے، جس کی وجہ سے آپ نے فائر وال لگا کے، انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر کے لوگوں کے کاروبار تباہ کیے، نوجوانوں کی پڑھائی تباہ کی ہے. نوجوان تو آن لائن پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں آج کل. تو یہ جب بلاول بھٹو زرداری جو حکومت کے اتحادی ہیں، جن کے ووٹ سے حکومت بنی ہے، جب وہ یہ بات کر رہے ہیں، کل انہوں نے سندھ یونیورسٹی میں بات کی تھی، اب انہوں نے آئی بی ایس سکھر میں جا کر یہی بات کرنی ہے. وہ نوجوانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ آئیں، نکلیں، ہمارے حق چھینے جا رہے ہیں. اور بات بالکل ٹھیک ہے. آج کے ڈیجیٹل ایرا میں آپ نوجوانوں سے ڈیجیٹل رائٹس نہیں چھین سکتے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے اس معاملے پر لیڈ کر رہے ہیں. دوسرے کچھ معاملات انہوں نے کیے. ایک انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کی کہ جی سندھ میں ظاہر ہے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم بجلی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی بجلی اپنا، ہم کہتے ہیں بجلی دیں، وہ بجلی ہمیں نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ہم اپنی بجلی پیدا کرتے ہیں جو سستی ہے، تو کہتے ہیں ہم سے مہنگی بجلی خریدیں. ہم کہتے ہیں چلے مہنگی بجلی ہی دے دیں، یعنی وہاں کے کاروبار کے لیے یا گھریلو صارفین کے لیے، تو وہ بھی نہیں دیتے. لوڈ شیڈنگ الگ ہے اور بجلی ہمیں الگ دینے کو تیار نہیں ہے، اور ہمیں بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے. کینالس پر انہوں نے بات کی، کئی بار میں اس پر گزارشات کر چکا ہوں. تو ساری باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کھل کر کی، کھلے ڈولے انداز میں کی. اور وہ ظاہر ہے ایک اتحادی کی طرف سے اس طرح کی کھلی باتیں اور نوجوانوں کو یہ کہنا کہ آئیں ہم اپنا حق لیتے ہیں حکومت سے، ریاست سے، تو ظاہر ہے حکومت کے خلاف تو بہرحال بلاول بھٹو زرداری کی بطور اتحادی ایک بڑا حکومت کو جھٹکا ہوگا بلاول بھٹو کی طرف سے کہ وہ یہ فائر وال کی پالیسی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کرنے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح دنیا کے مہذب ممالک میں لوگوں کو ڈیجیٹل رائٹس ملے، اسی طرح ہمارے لوگوں کو ملنے چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ پھر ذمہ داری بھی ضرور اٹھانی چاہیے سب کو کہ آپ ڈیجیٹل رائٹس لیں، لیکن استعمال وہ کریں جو استعمال دنیا جہان کے مہذب ممالک میں ہوتا ہے. اور جو اس کو شرپسندی کے لیے استعمال کرے پھر اس کی کوئی سائڈ نہ لے کہ جی ہماری پارٹی کا بندہ ہے، ہماری پارٹی کا بندہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل ملاقات کی. ان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تھے، گورنر صدر زرداری صاحب سے، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، راجہ پرنسٹم اور نوید قمر بھی ساتھ تھے. اب یہ ملاقات ایک تو جو سیکورٹی کے امور ہے، خاص طور پر کے پی کے میں وہاں صورتحال ابتر ہو گئی ہوئی ہے، کرم کی خاص طور پر. 2 دن پہلے وزیرستان میں افغانستان سے خوارج نے آ کر حملہ کر کے ہمارے 17 جوان شہید کیے، 8 مار گرائے گئے جو خوارج تھے. تو اس حوالے سے گپ شپ وہاں پر جو تبادلہ خیال ہوا ہے. اور پھر پیپلز پارٹی کے کچھ شکوے شکایات ہیں، وہ وہاں پر جو پنجاب کے حوالے سے یا جو اوورال جو پروجیکٹس ہیں پی ایس ڈی پی کے، اس حوالے سے کچھ بات چیت ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو قانون سازی اور خاص طور پر مدارس کا جو بل ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ وہ جو بل ہے اس کو ہم نوٹیفائی کریں گے، جس طرح منظور ہوا تھا اسی طرح اس پر عمل درآمد ہوگا. تو یہ سارے معاملات وہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں. اور ایک طرف جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت کی پالیسیوں کے اگینسٹ اعلان بغاوت کر رہے تھے، تو دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے والد کے ساتھ ایوان صدر میں بیٹھ کر مختلف امور پر اور خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کو شکوے شکایت ہیں ان پر بات کر رہے تھے. اب آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کیونکہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو برسی ہے 2 دن کے بعد 27 دسمبر کو، اس میں بھی انہوں نے خطاب کرنا ہے، تو وہاں وہ کیا موقف اختیار کریں گے، کیا بات رکھیں گے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور کل حیدرآباد میں بے نظیر ہوں کانفرنس ہے. عاجز دھامرا صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی سندھ کے سیکرٹری اطلاعات، وہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں، اور مجھے بھی انہوں نے دعوت دی ہے، مہربانی کی ہے انہوں نے. تو میں بھی کل شرکت کے لیے وہاں جاؤں گا حیدرآباد. اور بے نظیر بھٹو شہید کے جو یہ ظاہر دسمبر پورا جالوں کے لیے، پیپلز پارٹی والوں کے لیے ایک طرح سے سوگ کا مہینہ ہوتا ہے اور بے نظیر کی یاد کا مہینہ ہوتا ہے. تو کل وہ کانفرنس ہے، اور 27 کو بے نظیر بھٹو شہید کی برسی ہے، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی پراپر پالیسی لائن دیں گے کہ اب پیپلز پارٹی کن
جو ہے خطوط پر آگے بڑھے گی، اور خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی تیزی کے ساتھ متحرک ہو رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔